کو کچھ سمجھیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے, دوزخ کا ایندھن ہوں گے. اس دن اولاد کام نہیں آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون, اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ بیٹے کام آئیں گے, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم محفوظ دل لے کر آیا جس میں ایمان کی روشنی ہو, وہ کامیاب ہو. سورہ حاقہ میں اللہ نہیں فرماتے فاما من اوتی کتابہ بشمالی, وہ آدمی جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا, فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, وہ کہے کہ کاش مجھے تو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. کہے گا یا لیتا کانت القاضیہ, کاش فیصلہ پہلے سے ہی ہو جاتا. ما اغنی عنی مالیہ, مجھے تو میرا مال بھی کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میری حکومت داد و دہش کچھ بھی کام نہیں آیا. وہ دن آنے والے بھائی. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آپ کافروں سے کہہ دو عن قریب تم مغلوب ہوگے, اسلام غالب ہوگا. یہ ہے فیصلہ. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آیتیں اتری, اور یہ آیتیں جب اتری یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان کم تھے تعداد میں, بالکل کم. تلواریں ہی نہیں تھی ان کے پاس, اسلحہ ہی نہیں تھا ان کے پاس, تیر نہیں تھے ان کے پاس. اور ان کے مقابلے میں جو فوج تھی مشرکین عرب کی فوج, مکہ کے لوگ الگ, پھر عرب کے جو قبائل تھے ان کے قبیلے, ان کی فوج الگ تھی. پھر یہود مدینہ کے یہودی الگ, بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع, یہ الگ. اور پھر عیسائی, اور پھر قیصر و کسریٰ, ان کی سپر پاور, اس زمانے کی طاقت ہے جو ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے, وہ الگ. یہ پورا منظرنامہ. اور اس موقع پر اس حال میں اللہ نے قرآن کی آیت اتاری اور کہا اے محمد اعلان کر دو یہ صحیفہ سماوی ہے اور یہ ندائے آسمانی ہے, یہ آسمان کا اعلان ہے. اللہ کا دین, محمد کا دین غالب ہوگا, کفر پاش پاش ہوگا. اعلان کرنا آپ کا کام ہے, پورا کرنا اللہ کا کام ہے. جب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیتیں پڑھی, اچھا عجیب کہ غزوہ بدر جب ہوا, کفر پٹا, 70 مارے گئے, 70 گرفتار, مسلمانوں کے بھی کچھ شہید ہوئے, 14 غالباً شہید ہوئے, ایک 16 سال کا بچہ بھی شہید ہوا اس میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر بات ہے مدینے میں یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ جو مدینے پر حملہ آور ہوگا, یہاں کے ہر آدمی, ہر فرد, چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو, وطن سب کا ہے, مدینہ سب مدینہ کا دفاع کریں گے. ایک معاہدہ بنایا گیا. اب جب رسول اللہ تشریف لائے, بدر میں جیتے, آپ علیہ السلام تشریف لائے, تو نبی علیہ السلام بنو قینقاع کے بازار میں گئے اور یہودیوں سے فرمایا اے یہودیوں مجھ پر ایمان لے آؤ, ورنہ تم پر بھی اللہ کا وہی عذاب آئے گا جو عذاب مشرکین مکہ پر آیا اور بدر میں مجھ سے پٹے ہیں, اللہ نے مارا ہے ان کو. تو یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ناز ہے, آپ کو ناز ہے کہ آپ نے ان مشرکوں کو مغلوب کر دیا, غلبہ ان پر حاصل کیا. وہ تجربے کار نہیں ہیں, ہم تجربے کار ہیں, ہم میدان جنگ کے ماہر ہیں, ہمارے پاس اسلحہ ہے, ہمارے پاس طاقت ہے. تم ہمیں مشرکین مکہ مت سمجھنا, ہمارے مقابلے میں مت آنا. اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی قل للذین کفروا ستغلبون, اے نبی آپ کافروں سے کہہ دو, چاہے وہ کافر کی کوئی سی بھی قسم ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, مشرک ہو, کوئی بھی ہو, آپ ان سے کہہ دو تم مغلوب ہوگے, حق غالب ہوگا, باطل پٹے گا, حق اس کو مارے گا, پیٹے گا. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ, اور پھر تمہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا, وہاں تمہیں جمع کیا جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیتیں آپ علیہ السلام نے پھر کیا ہے بیان فرمائی. یہ پھر اس عرصے کے اندر آپ غور کریں, مشرکین مکہ بھی پٹ, اور بنو یہ یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے, بنو قریظہ, نذیر, قینقاع. بنو قریظہ کے 600 بندوں کو پکڑا گیا, انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی, غداری کی تھی اپنے ملک کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ. آپ علیہ السلام کے سامنے 600
ان قیدیوں کو لایا گیا اور ان کے علاقے میں ان کے لیے خندقیں کھودی گئیں اور ان کی 600 لوگوں کی گردنیں اڑائی گئیں اور یوں بنو قریظہ کا صفایا کیا گیا اور بنو نذیر کو مدینہ پاک سے نکالا گیا. پھر خیبر فتح ہوا, پھر مشرکین مکہ بھی وہ کیا ہے آپ علیہ السلام نے ان پر بھی قبضہ کیا, مکہ فتح ہو گیا. پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کو یاد ہوگا غزوہ خندق میں صحابہ وہ خندقیں کھود رہے تھے, چٹان آئی تھی, آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا اللہ کے رسول چٹان اتنی سخت ہے کہ ہم سے توڑی نہیں جا رہی. بھوک کا عالم تھا, پیٹ پر پتھر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر تھے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ پیچھے ہٹ جائیں, مجھے کدال دے دیں, پھاوڑا مجھے دے دیں. پھر آپ علیہ السلام نے بسم اللہ کہا, اللہ اکبر کہا, ایک ضرب لگائی, اس سے صحابی فرماتے ہیں ہمیں روشنی نکلتی ہوئی نظر آئی. پھر دوسری ماری, پھر اللہ اکبر کہا, بسم اللہ پڑھ کر روشنی نکلتی ہوئی نظر آئی. تیسری دفعہ بھی یہ کام کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے 3 بار کیے, 3 مرتبہ آپ نے یہ پھاوڑا چلایا, روشنی نکلی, آپ نے اللہ اکبر کہا, کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی کوئی چیز نظر آئی؟ کیا اس کی وجہ تھی, اس کا سبب کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے میں نے جب ضرب لگائی تو مجھے بصرہ شام کے علاقے نظر آئے, یعنی اللہ نے مجھے دکھایا اے محمد تمہاری فوجیں شام تک جائیں گی. پھر میں نے جب ماری تو مجھے کسرا کے مدائن نظر آئے, مدائن کا وہ وائٹ ہاؤس القصر الابیض وہ نظر آیا, اللہ نے دکھایا یہ بھی فتح ہوگا. یمن دکھایا, اللہ نے دکھایا یہ بھی فتح ہوگا. یعنی جتنی بڑی بڑی طاقتور اس وقت کی کفریہ طاقت والی وہ سلطنتیں تھیں, اللہ نے مجھے دکھایا اے محمد تمہارے پاک صحابہ کے پاک قدم ان جگہوں پر لگیں گے, اسلام کے جھنڈے گاڑے جائیں گے. اور اللہ نے وہ پورا کر کے دکھا دیا. یہ قرآن کی آیت ہے, قل للذین کفروا ستغلبون, اے محمد آپ اعلان کر دیں کہ کافر تم غالب ہوگے, غالب نہیں ہوگے, تم مغلوب ہوگے, حق بلند ہوگا. اور تمہیں ایک نشانی دکھاؤں, سیمپل, علامت, نشانی, مثال وہ دکھاؤں تو غزوہ بدر کو دیکھ لو. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا, اگلی آیت وہ ہے کہ تم ایک نشانی دیکھ لو کہ مسلمان غزوہ بدر میں کافروں کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ 1000, مسلمان تقریباً 313, کافروں کے پاس 700 اونٹ, 100 گھوڑے, مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ, 2 گھوڑے, 6 زرے, 8 تلواریں, 313, یہ ہزار کے قریب تعداد ان کی ہے. اب یہ آپس میں ان کی مدبیڑ ہونے والی ہے. جنگ سے پہلے کافروں نے مسلمانوں کو دیکھا تو کافروں نے دیکھا کہ مسلمان تعداد میں کم ہے, اس لیے کہ سورہ انفال میں آتا ہے اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا, تمہاری آنکھوں میں اللہ نے تمہیں دکھایا کہ کافروں کی تعداد کم دکھائی اور کافروں کو تم کم لگے. دونوں ایک دوسرے کو کم سمجھ رہے تھے تاکہ آپس میں ٹکرائیں, لڑیں آپس میں. کم تعداد والے کو انسان یار یہ تو یوں چٹکی میں مسل دوں گا, تو دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کم دکھایا تاکہ لڑیں, تاکہ اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہو. وہ کیا کفر کو مغلوب کرے گا اللہ. جب جنگ لگی, آپس میں ٹکرائے اور تیر و ترکش نکالے گئے,